نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماں سبق میں سابقہ کچھ امتوں کا ذکر ہوا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو انبیاء کرام کی تکذیب کرنے اور ان کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ وہ کون قومیں تھیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جسے قوم ثمود کہا جاتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جسے قوم لوط کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے قوم نوح کا بیان گزرا۔ تو ان سب کا بیان اجمالی طور پر پیچھے گزرا اور اس کا تفصیلی بیان اس سے پہلے کے اسباق میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب آج اللہ تبارک و تعالی نے بڑے مختصر انداز میں فرعون کا اور فرعونیوں کا ذکر فرمایا۔ فرعون کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ فرعونیوں کے درمیان ان دونوں نفوس قدسیہ نے تبلیغ کی، لیکن فرعون نے اور فرعونیوں نے ماننے سے انکار کیا۔ کچھ ہی لوگ ایمان لائے، باقی لوگوں نے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے تو آپ کا ہاتھ سورج سے زیادہ چمکتا تھا، اور آپ جب اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو ان معجزات کا بھی انہوں نے انکار کیا، اسے جادو قرار دیا، اور وقت کے بہت سارے جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب اسی میں ہلاک ہو گئے۔ تو ان لوگوں کا ذکر آج اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعونیوں کے پاس ڈرانے والے آئے۔ یہ ڈرانے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ فرعونیوں کے پاس ڈرانے والے آئے، کذبوا بآیاتنا، تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا۔ کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی پکڑنے کی طرح، یعنی انہیں عذاب میں گرفتار کیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ تو ان تمام واقعات سے بندوں کو ڈرانا اور ان کو عبرت دینا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام قوموں کی ہلاکت کا، ان کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، تو کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں کہ ان پر تو عذاب نازل ہوا کیونکہ یہ بہتر نہ تھے، اور تمہارے کفار جو ہے ان سے بہتر ہیں، ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہو کہ ہاں سابقہ امتوں پر تو عذاب نازل ہوگا، لیکن مکہ کے کفار اگر وہی جرم کریں گے تو انہیں رستگاری مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کیا ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہاری براءت لکھی ہوئی ہے، تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے بدلہ لے لیں گے۔ یہ بات جو ہے ابو جہل نے بدر کے میدان میں کہی تھی کہ ہم جو ہے مل کر کے بدلہ لے لیں گے۔ تو جب یہ بات بدر کے میدان میں ابو جہل نے کہی تو اس پر آگے آنے والی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زرہ پہن کر کے باہر تشریف لائے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا۔ تو فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب جماعت بھگائی جائے گی۔ کون سی جماعت؟ یہی کافروں کی جماعت جو بدر کے میدان میں آئی ہوئی تھی۔ ویولون الدبر، اور یہ پیٹھ پھیریں گے۔ اور بدر کے میدان میں ایسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے بہت سارے افراد قتل کیے گئے، اور جو باقی بچے وہ سب پیٹ پھیر کر کے بھاگے، اور بھاگنے والوں میں بھی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔
پھر فرمایا بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو یہ دنیا کے عذاب کے بعد پھر ایک دوسرے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت انتہائی سخت اور نہایت کڑوی ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی تباہیاں یہ ایسی نہیں ہیں کہ انسان کی طاقت میں ہوں، انسان ان کو برداشت کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام تباہیوں سے، ان ہولناکیوں سے کافروں کو گزرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے قیامت کو انتہائی آسان بنا دے گا، اور پھر ان کے اعمال کے حساب سے جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے لیے اور زیادہ آسان ہوتی چلی جائے گی۔ بلکہ بعض نیک لوگوں کے لیے تو قیامت کا پورا دن جو 50 سالہ وقت ہوگا، انتہائی ہولناکیوں بھرا دن، وہ پورا 50 سالہ دن صرف ایک نماز کے وقت کے برابر گزر جائے گا، کہ جتنا انہیں ایک وقت کی نماز پڑھنے میں لگتا ہے، جتنا وقت اتنا ہی وقت انہیں محسوس ہوگا کہ پورے قیامت کے دن میں لگا۔ پھر آگے فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، کہ یقیناً مجرم جو ہے وہ گمراہی میں اور دیوانگی میں ہے، دیوانے ہیں، کہ نہ تو راہیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ حق کو قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن ہم آگ میں ان کو گھسیٹیں گے ان کے چہروں کے بل، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، کہ چکھو عذاب کا چھونا، یعنی چکھو اپنا عذاب جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، اور انکار کی بنیاد پر، اپنے کفر و عناد کی بنیاد پر تم ایمان لانے سے گریز کرتے تھے، آج اسی عذاب کو چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی۔ یہ آیت کریمہ جو ہے قدریوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ قدری لوگ جو تھے تقدیر کا انکار کرتے تھے اور تمام چیزوں کو کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ستاروں کی گردش سے ہوتی ہیں۔ انسان کے لیے جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو خوشیاں ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان کی تقدیر سے ہوا کرتی، وہ ستاروں کی گردش سے ہوا کرتی ہیں۔ انسانوں کی تقدیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے، تقدیر کی کسی بھی چیز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ستاروں کی گردش سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ اٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو۔ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی بیمار کرسی کے لیے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ شریک ہو، اور مزید فرمایا کہ یہ دجال کے ساتھی ہیں اور ان سے دور رہنے کا حکم ہم کو حدیث پاک میں دیا گیا۔ آج بہت سارے مسلمان بھی ان عقائد میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان عقائد باطلہ سے نجات عطا فرمائے۔ بہت سارے مسلمان ان عقائد میں مبتلا ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام جو ہے کسی ساعت میں نہیں کرتے ہیں، اور وہ ستاروں کی گردش کو مانتے ہیں۔ ستاروں کی گردش کا ماننا اس طریقے سے کہ وہ بعض دنوں کو منحوس گردانتے ہیں اور بعض دنوں کو جو ہے اچھا گردانتے ہیں، اچھا شمار کرتے ہیں۔ فلاں دن شادی نہ کرو کیونکہ وہ دن منحوس ہے، سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو منحوس مانا جاتا ہے، قمر در عقرب کو منحوس مانا جاتا ہے۔ یہ جو ستارے آسمان میں ہیں یہ گردش کرتے رہتے ہیں، تو بعض لوگ ان کی گردش کو مانتے ہیں اور جنتری وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ستارہ کس دن کس برج میں ہوگا۔ فلاں ستارہ برج جوزا میں ہو مثال کے طور پر، تو اس میں کوئی اچھا کام کیا جائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور فلاں ستارہ برج عقرب میں ہو تو اس میں کوئی کام کیا جائے تو یہ برا ہوتا ہے۔ جیسے قمر در عقرب کو مانا جاتا ہے کہ قمر بھی ایک سیارہ ہے جو منطقۃ البروج میں گردش کرتا ہے، دائرۃ البروج میں گردش کرتا ہے، اور یہ 12 برجیں ہوا کرتی ہیں، اور ایک مہینے میں قمر یعنی چاند 12 برجوں کو طے کرتا ہے۔ تو اس طرح 12 برجوں میں ایک برج جو ہوتی ہے وہ چاند کے لیے 2.5 دن کی کم و بیش 2.5 دن کی منزل ہوا کرتی ہے۔ تو اب جب 2.5 دن یہ برج عقرب میں جاتا ہے تو یہ برج عقرب میں جب ہوتا ہے تو اس وقت کو لوگ منحوس شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے شادی وغیرہ
کی تاریخیں رکھنے کے وقت بھی وہ دیکھتے ہیں کہ قمر در عقرب تو نہیں پڑ رہا ہے، یعنی اس دن چاند جو ہے برج عقرب میں تو نہیں ہوگا۔ اگر برج عقرب میں ہوگا تو اس دن شادی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہوتا ہے اور یہ کامیابی نہیں ملتی ہے اس میں۔ اسی طرح سفر میں شادی کرنا اور بالخصوص سفر کے آخری بدھ کو منحوس مانا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ان عقائد باطلہ سے بچنا چاہیے۔ یہ اوہام ہیں جو کافروں کے اوہام ہیں، جیسے آج کل کے بھی کافر جو ہے وہ ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، نچھتر کو مانتے ہیں، راشی کو مانتے ہیں کہ فلاں شخص کی فلاں راشی ہے، اگر اس میں وہ کام کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور فلاں شخص کی فلاں راشی ہے، اگر اس میں وہ کام کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے راشی کو ماننا، برجوں کو ماننا اور ستاروں کی گردش کو ماننا، یہ سب اوہام باطلہ ہیں، عقائد فاسدہ ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نے ہماری قسمت میں آرام لکھا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اگر اس نے ہمارے مقدر میں کامیابی لکھی ہے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے ہماری تقدیر میں برائی لکھ دی ہے تو ہم بھلے ہی اچھے دنوں میں وہ کام کریں لوگوں کے عقیدے کے مطابق، ورنہ سارے دن اچھے ہیں، تو لوگوں کے عقیدوں کے مطابق، ان کے اوہام کے مطابق بھلے ہی ہم وہ کام اچھے دنوں میں کریں، لیکن پھر بھی وہ کام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس میں ناکام ہی رہیں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ستاروں کی گردش سے بچنا چاہیے، ایسے عقائد ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسے عقائد رکھنا یہ کافروں کا کام ہے، گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان ستاروں کی گردش پر اعتقاد رکھے، بھروسہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان ستاروں کی گردش پر، نچھتر پر، راشی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنا کیسا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، اور ہمارا کام نہیں ہوتا ہے مگر ایک بات کی بات، کلمح بالبصر، جیسے پلک کا جھپکنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو تمہیں پلک جھپکنے میں تو وقت لگے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام میں پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت نہیں لگتا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تم جیسے بہت سے کفار کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں تم سے اعلیٰ تھے، تمہاری ہی طرح تھے، ان کے بھی جسمانیات تھے، وہ بھی تمہاری طرح کھانے پینے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ ان کا گناہ یہی تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، ان کے لائے ہوئے فرامین کو جھٹلایا، ان کے لائے ہوئے احکام کو پس پشت ڈالا۔ تو اسی گناہ عظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ ان لوگوں کے واقعات سے اور ان لوگوں کے ہلاکتوں سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس گناہ عظیم کے سبب ان لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہم یہ گناہ عظیم کریں گے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں گرفتار فرما سکتا ہے۔ ان لوگوں کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام کی توہین کی، ان کی تنقیص کی، لہذا انبیاء کی توہین اور تنقیص سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انبیاء کی تعظیم ہی ہمارے ایمان کی جلا ہے، ہمارے ایمان کا وقار ہے۔ اگر ہم انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر کریں گے تو ہمارا ایمان عروج پائے گا، بلکہ ہم صاحب ایمان اسی وقت ہو سکتے ہیں جب تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں گے۔ اور فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں ہے، فی الزبور، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کون سی کتابیں؟ جنہیں ہم نامہ اعمال کہتے ہیں۔ فرشتے ہر وقت اس کو لکھنے کے لیے مقرر ہیں اور ہمارے ہر کام کو لکھ رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے کہاں؟ لوح محفوظ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ اب جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا کافروں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مقدس کی عادت کریمہ رہی کہ وہ اہل ایمان کے منازل اور مراتب کو بھی بیان فرماتا ہے۔ تو فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہ یقیناً اہل تقوی والے یہ باغات میں ہوں گے
اور چشموں میں ہوں گے جن سے وہ نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے، فی مقعد صدق، سچ کی مجلس میں، عند ملیک مقتدر، ایک عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ان انعام و اکرام سے نوازے گا اور کافر گرفتار عذاب ہوں گے۔